بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں وہاں ہمارے علاوہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ معاشرے میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں، دفتر میں، گلی محلے میں اور رشتہ داروں میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان کی دنیا کو دیکھنے کا جو انداز ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے۔ لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو جس لیول پر ہوتا ہے وہ اسی کو درست سمجھتا ہے۔ اور پھر ایک اور غلط بات جو ہے، غلط بھی کہیں گے اس کو، کیونکہ بعض اوقات لاشعوری طور پر بندہ یہ کام کرتا ہے اور بعض اوقات سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، اپنی بات پر اڑ جاتا ہے۔ تو کہ انسان کا یہ سمجھنا کہ جو میں جانتا ہوں وہ درست ہے اور باقی لوگوں کو بھی وہی ماننا چاہیے، اسی کو درست کہنا چاہیے، یہ بہت بڑی ایک منفی بات ہے اور منفی طرز عمل ہے۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ جس کو بہتر سمجھیں، جس کو اچھا سمجھیں، جس کو صحیح سمجھیں، اس پر عمل کریں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور سے دوسروں کو کہیں کہ جس طرح دنیا کو میں دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں آپ بھی ویسے دیکھیں، جس طرح میں کسی کے بارے میں اظہار خیال کرتا ہوں آپ بھی ویسے کریں۔ تو یہ جو ایک جبر کا معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی کو مجبور کرتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جو کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں جن چیزوں کو پسند کرتا ہوں وہ ٹھیک ہیں، تو پھر آپ معاشرے میں ایک جبر کی فضا قائم کر رہے ہیں اور عقل کل بن رہے ہیں۔ یعنی ساری دنیا کی عقل آپ کے پاس ہے اور آپ نے سب کو بتانا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد آپ سے زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ کچھ جانتے ہیں وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے، نہ ہی لوگوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، بلکہ آپ جتنے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا ڈگریاں کچھ نہیں بگاڑتی ہیں اور جو لو لیول پہ رہتے ہیں، لیکن جو واقعتاً انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے جو خیالات ہیں، دوسروں کی پسند ہے، ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے کہ آپ اگر کسی کو پسند کر رہے ہیں تو آپ کا حق ہے، کسی سیاسی لیڈر کو کر رہے ہیں، کسی فنکار کو کر رہے ہیں، تو اگر وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کو کہوں آپ کو اس کو پسند نہ کریں۔ تو میں نے دیکھا ان لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں لیکن یہ کسی کو نہیں منع کرتے، اور جو کم لیول پہ ہوتا ہے وہ عقل کل زیادہ بنتا ہے، وہ کہتا ہے جیسے میں دنیا کو دیکھتا ہوں ویسے ہی آپ دیکھیں، اور جس سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ مجبوری سے کسی کو ہانک کر کسی کو کسی کی طرف لے کر نہیں جا سکتے کہ یہ کام کرو۔ اور یہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں تو فاشزم کی طرف نظر جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا جس نے دنیا کو بڑا نقصان پہنچایا اور مختلف اوقات میں یہ سر اٹھاتا رہتا ہے۔ اور ہم نے جب فلسفہ پڑھا تو قبل مسیح کے جو فلاسفر تھے، یعنی سوکریٹس اور پلیٹو کے دور میں، اس دور میں بھی فسطائیت اور نو فسطائیت تھی، اور یہ لوگ جاتے تھے شہروں میں، قصبوں میں، اور لوگوں کو کسی ایک چیز پہ اتنا دلائل سے اور اتنا وہ دلائل تو نہیں میں کہوں گی، اپنی چرب زبانی سے اور جھوٹ سے ایک چیزیں بنا کے ساری، تو اتنا لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح وہ مائل کر لیتے تھے کہ جھوٹی باتوں پہ لوگ یقین لے آتے تھے، اور یہ باقاعدہ ایک تقریر سکھائی جاتی تھی لوگوں کو کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو قائل کرنا ہے۔ تو جب ہم یہ پڑھ رہے تھے تو ہم بڑا حیران ہوتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لوگوں کے گروہ کے پاس جائیں یا کسی فرد کے پاس جائیں اور اس کو ایک جھوٹی کہانی سنا کر تو آپ اس کو قائل کر لیں اور اس کو قانون کے خلاف، اس کو فطرت کے خلاف، اس کو عدل کے خلاف کام کرنے پر مجبور کر دیں۔ تو اب میں جب معاشرے میں آج کل یہ حالات دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو قبل مسیح کی بات تھی، آج تو ہم 22ویں صدی میں جی رہے ہیں، اور اس میں اتنی تعلیم ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس میں بھی یہ فاشزم ہمیں نظر آتی ہے کہ جو میں ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور جو آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے، اور دوسروں پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں چور ہے۔ مطلب کوئی بندہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوتا،
فیصلہ تو وہ ہوتا ہے جو دیوار پر لکھا ہوتا ہے، اور دیوار پر سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ بندہ اگر ریت میں منہ دے لے اور اپنے بارے میں نہ سوچے نہ سمجھے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے خود کے کہنے سے آپ ساری دنیا سے بہتر ہو جائیں گے اور باقی لوگ برے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آج کل ایک عجیب طرح کی ایک مہم چلی ہے، جس میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ہماری نئی نسل متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو جس طرح کی زبان سکھائی جا رہی ہے، ان کو نہ ماں کی اور جو ماں کی عمر کی عورت سے بات کرنے کا سلیقہ ہے، وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی تسی اپنا کام کرو۔ ابھی میں نے اگلے دن کوئی ٹویٹ کی تو انہوں نے کہا آپ ڈاکٹری کریں چپ کر کے۔ مطلب ایک بچہ ہے 20 سال کا، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حالانکہ میں کسی بھی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہی تھی، میں تو ایک مجموعی حوالے سے بات کر رہی تھی کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے اور سنوارنا ہے، کیونکہ میرے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے، مجھے اس کا فکر ہے۔ تو وہ کہتا نہیں جی آپ نے کیونکہ دوسری پارٹی کے حوالے سے شاید بات کی ہے اس لیے آپ ڈاکٹری کریں، چھوڑیں باتوں کو۔ یہ جو رویہ ہے یہ بڑا غلط رویہ ہے، اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ خدا را اپنے کارکنوں کو سمجھائیں کہ وہ اخلاقی قدروں کی جو ہے وہ ان کی پیروی کریں۔ ایک طرفہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور گالیوں کا حال دیکھیں آپ، اور الزامات کا حال دیکھیں۔ یہ حقوق العباد معاف نہیں ہونے، اللہ نے بھی معاف نہیں کرنے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو دوسروں کے لیے جہنم نہ بنائیں، کیونکہ جو اگر غلط بات کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں، سوچتے ہیں، تو اس کا نتیجہ آپ کو اسی دنیا میں بھگت کے جانا ہے، اور نتیجہ یہاں کی جو گلٹ ہے، جو پریشانی ہے، جہنم ایک ادھر بھی ہے، سوچ میں بھی ہے۔ تو وہ جو بھی ہم کرتے ہیں، مولانا روم کو پڑھیں کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ہم پر لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو لوٹ کر آپ پر آئے اور آپ کو بھگتنا پڑے۔ بہت شکریہ۔